بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعون للکذب اکلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ ترجمہ: یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ سلسلہ سنن ترمذی حدیث نمبر 856۔ مختلف احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 تکیہ۔ نمبر 2، جو بندہ موت کے وقت 3 چیزوں سے بری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 قرض، نمبر 3 خیانت۔ نمبر 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ، نمبر 3 دودھ۔ نمبر 4 3 لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 شراب کا عادی، نمبر 3 چغل خور۔ نمبر 5 3 لوگوں کو اللہ عرش کے سایہ میں رکھے گا۔ نمبر 1 بھوکے کو کھانا کھلانے والا، نمبر 2 تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے والا، نمبر 3 اندھیرے میں پیدل مسجد جانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ سلسلہ سنن نسائی حدیث نمبر 3391۔ سلسلہ مستدرک حدیث نمبر 2264۔ سلسلہ ترمذی حدیث نمبر 2799۔ سلسلہ مسند احمد حدیث نمبر 6909۔ سلسلہ کنز الاعمال حدیث نمبر 43212۔ سلسلہ ابن ماجہ حدیث نمبر 232۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے لیے یہ بات خوش کن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 بار رحمت اتاروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام نازل کروں گا۔ سلسلہ سنن نسائی حدیث نمبر 1296۔ حلال اور پاکیزہ کمائی سے صدقہ کیجیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1410۔